ہمارے اکابر دوسروں کو کس قدر تکلیف سے بچاتے تھے، ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو میں حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ اقربا میں سے تھے اور ویسے بھی اساتذہ میں سے تھے، میں ان کی خدمت میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تو دسترخوان سمیٹنے کا وقت آیا تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا میں دسترخوان سمیٹ لوں؟ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ اب کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جو علم مکمل کر کے آئے۔ اللہ اکبر! اتنا عرصہ جو اساتذہ کی خدمت میں لگا کے آئے، ان سے کوسچن پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو میں اس طرح دسترخوان کو سمیٹتا ہوں کہ جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے میں اس سارے کھانے کو اٹھا کر پہلے گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال میں لا سکیں۔ مومن کے بچے ہوئے جھوٹے کھانے میں شفا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے رہ جاتے ہیں میں ان تمام ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں اور وہ ذرات اکٹھے کر کے فلاں جگہ پر میں ان کو جا کر ڈالتا ہوں، وہاں چیونٹیوں کے بل ہیں، سوراخ ہیں، اور ان کے لیے وہ پھل خوراک ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ذرے ہیں اور ان کے لیے خوراک ہے۔ ٹریش آف سم ون ٹریئر از اندر ون، تو ان کے لیے تو خوراک ہے نا، تو وہ ذرے چیونٹیاں کھا لیتی ہیں۔ اور یہ جو تم نے ابھی گوشت کھایا اس کی ہڈیوں کو میں باہر نہیں پھینکتا، فلاں جگہ کے اوپر کتے آتے ہیں رات کے وقت بیٹھتے ہیں چوراہے پر، میں یہ ہڈیاں وہاں جا کے پھینکتا ہوں تاکہ یہ کتوں کی غذا بن جائے۔ اور یہ جو آپ نے آم کھائے تو میں آم کی گٹھلیوں کو باہر دروازے پہ نہیں پھینکتا، بلکہ فلاں جگہ جو گراؤنڈ ہے عصر کے وقت بچے وہاں کھیلنے آتے ہیں اور یہ گٹھلیاں خشک ہوتی ہیں تو ان کو گٹھلیاں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تو وہ ان گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، تو یہ بھی کام آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو چھلکے ہیں نا ان کو میں دروازے کے اوپر نہیں پھینکتا باہر۔ کیوں؟ میرے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، اگر میں چھلکے باہر پھینکوں گا اور کسی غریب کے بچے نے دیکھا تو اس کے دل میں حسرت ہوگی، کاش میرے ابو بھی آم لاتے تو میں بھی کھاتا، اور اس کے دل کی تکلیف کا سبب میں بنوں گا۔ تو حضرت پھر چھلکوں کا کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں چھلکے لے کے گلی میں نکلتا ہوں، ایک چھلکا ایک جگہ پھینکتا ہوں، پھر 10-20 قدم دوسرا چھلکا، پھر 10-20 قدم تیسرا چھلکا، 2-3 گلیوں میں چھلکے پھیلا دیتا ہوں، پتہ بھی نہ چلے کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ یہ دسترخوان سمیٹتے تھے ہمارے اکابر۔ اللہ اکبر کبیرہ! ہم نے زندگی میں کیا سیکھا؟ سوچیں نا۔